بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 9ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اور 36 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 تک کی آیات کا ترجمہ و تشریح کو پڑھیں گے اور تفصیل سے سمجھیں گے۔ اور اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں آیات کا ترجمہ، سوالات و جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلے سبق میں شامل آیت نمبر 11 کو پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ اس آیت کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ لا تأکلوا جس کے معنی ہے نہ کھائیں، دوسرا لفظ بالباطل اس کے معنی ہے ناحق طریقے سے، تیسرا لفظ ترادن جس کے معنی ہے رضامندی۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں اکل حلال کی تاکید، یعنی ناحق مال کھانے کی ممانعت اور قتل ناحق کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ ہر انسان کی 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، یعنی ہر انسان کو 3 چیزیں بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں: جان، مال اور آبرو۔ انسان کو اپنی جان، مال اور اپنی عزت بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ان تینوں چیزوں کی ضمانت دی ہے، یعنی جو کوئی اسلام قبول کر لے، اس اسلام قبول کرنے والے کو جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، صرف اس کو اپنا سیاسی نظام سمجھ کر اس کے زیر سایہ ضمی ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں، اسلام میں ان کو بھی یہ تینوں حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، اسلامی ریاست میں ضمی ہو کر رہتا ہے، یعنی خود غیر مسلم رہتا ہے لیکن اسلامی ریاست میں رہتا ہے، تو اس کی بھی جان، مال، عزت، آبرو کی اسلام نے حفاظت فرمائی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس آیت میں پہلی 2 چیزوں کی تاکید کی گئی ہے، یعنی انسان کا مال اور انسان کی جان، اور جو اسلام لا چکے ہیں ان کو تو بالخصوص ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ مزید فرمایا گیا کہ ناحق اور ناجائز مال کھانے کی ممانعت، یعنی جس طرح سے فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایسی چیزیں جو بذات خود حرام ہیں، مثلا خنزیر، شراب، نشہ اور چیزیں وغیرہ، ان کو خریدنا، بیچنا اور استعمال کرنا پہلے ہی ناجائز و حرام ہے۔ یعنی جو چیزیں اسلام نے کلیتاً حرام قرار دے دی ہیں، ان کو تو کسی بھی صورت خریدنا اور بیچنا ہرگز جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے۔ لیکن ایسی چیزیں جو اپنی ذات میں حلال اور مباح ہیں، اگر ان کو خریدنے اور اپنے تصرف میں یعنی اپنے اختیار میں لانے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ استعمال کیا جائے تو وہ چیزیں بھی حرام بن جاتی ہیں۔ مثلا چوری، ڈکیتی، غصب، دھونس، رشوت اور سود، اسی طرح جھوٹ، دھوکہ بازی، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، سٹہ اور جوا، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی وغیرہ کے ذریعے حاصل کیا گیا مال و دولت، یہ سب مال باطل اور ناجائز طریقے ہیں۔ ان سے بچنے اور حلال مال کے حاصل کرنے کی تاکید کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے اور وہ چیز خرید کر لا کر اپنی دکان پر رکھتا ہے اور اسے بیچتا ہے، تو اس بیچنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے رضا و خوشی کے ذریعے کوئی خرید و فروخت ہوئی تو وہ حاصل شدہ مال حلال ہے اور جائز ملکیت ہے۔ کوئی چیز خرید کر لائے اور اسے بیچنے کے لیے اس کی قیمت بتائی کہ بھئی یہ جوتا ہے یا یہ کپڑا ہے
یہ اتنے کا ہے، اتنی قیمت میں بیچوں گا، تو وہ جو اس کے اوپر منافع ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سے آپس کی رضامندی سے دو پارٹنرز نے آپس میں کوئی کاروبار کیا، اس پر جو پروفٹ آیا دونوں نے برابر برابر لے لیا، تو وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے پیسہ ایک نے لگایا اور محنت دوسرے نے کی، تو محنت کرنے والے کا پیسہ بے شک خرچ نہیں ہوا لیکن اس کی محنت تو لگی، تو اس طریقے پر بھی اگر وہ کسی کا پیسہ انویسٹ ہونے پر اپنی محنت لگا کر جو کچھ وہ کماتا ہے تو اس محنت کے پیسے لینا یہ بھی ایک کاروبار ہے جس کو مزاربہ مشارکہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز بیچنے کے معاملے میں جھوٹی قسم کھائی یا جھوٹ کہا کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، دھوکہ دیا کسی کو، یا کوئی چیز چوری کی اور بیچ دی، یا کسی کی کوئی چیز چوری کر لی، یا کسی سے کوئی چیز چھین لی، اس طرح کا کوئی کام کیا تو یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ہاں، آپس کی رضا و خوشنودی سے اگر کوئی سودے بازی کی گئی ہے، اس پر جو پروفٹ آیا ہے، بغیر جھوٹی قسمیں کھائے، بغیر جھوٹ بولے اگر وہ کاروبار کیا گیا تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ ناحق قتل کی ممانعت، جس طرح دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، اسی طرح سے کسی کی ناحق جان لینا اس سے زیادہ حرام ہے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بلا وجہ ناحق قتل مت کرو۔ فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دوسرے کی جان لینے کو اپنے آپ کو مارنے سے تعبیر کرنے میں بھی یہ اشارہ ہے کہ جب کسی دوسرے کو ناحق قتل کرے گا، یعنی کسی اور کا قتل در حقیقت اپنے آپ کو بلکہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اسی طرح اس میں خودکشی کرنے کی ممانعت بھی واضح ہو گئی، یعنی اپنی جان خود لینا بھی منع کیا گیا ہے کہ دوسرے کے بدلے میں قتل ہونے سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ختم کر دے، چنانچہ یہ تمام صورتیں حرام و ناجائز ہیں۔ اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے اس نے سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ، اور ناداروں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار ہمسایوں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسایوں، وَالصَّاحِبِ، اور پاس بیٹھنے والوں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، ان اللہ، اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے مشکل الفاظ کے معانی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے الجار، جس کے معنی ہے پڑوسی۔ اس کے بعد لفظ ہے بالجنبی، جس کے معنی ہے پاس بیٹھنے والا۔ اس کے بعد لفظ ہے ابن السبیلی، اس کے معنی ہے مسافر۔ اگلا لفظ ہے ایمانکم، اس کے معنی ہے تمہارے ہاتھ۔ اس کے بعد لفظ ہے مختالن، اس کے معنی ہے اترانے والا۔ اس کے بعد لفظ ہے فخورن، اس کے معنی ہے تکبر کرنے والا۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید اور حقوق العباد کی تاکید اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جس طرح سے فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو مانو، بلکہ فرمایا گیا اللہ کی مانو۔ اللہ کی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی تعلیمات اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں کے لیے اتاری ہیں، ان تمام کی تمام تعلیمات پر عمل کیا جائے اور مکمل طور پر اللہ رب العزت کی مانی جائے، اس کی عبادت مکمل طور پر کی جائے۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا خدا کوئی اور ہے اور عام دنوں کا خدا کوئی اور ہے، بلکہ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کو ماننا، وہ تو ہر مسلمان اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ کی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ اس لیے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اور شرک کا معنی ہوتا ہے کہ جو حق ہو خدا کا اور وہ دے دیا جائے اس کے سوا کسی اور کو، تو اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی نہ کوئی
اس کی ذات میں اس کا شریک ہے، نہ ہی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اس کے بعد آگے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی بات شروع ہو رہی ہے۔ انسان کے ذمے دو قسم کے حقوق متعلق ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس طرح فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، یہ اللہ کا حق ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس طرح سے آیت کریمہ میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سے آگے تک فرمایا جا رہا ہے، وہ سارے حقوق انسانوں کے ہیں۔ پہلی قسم کو حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسری قسم کو حقوق العباد کہا جاتا ہے یعنی بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں دونوں قسم کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ حقوق اللہ کون سے ہیں؟ اس آیت میں حقوق اللہ سے متعلق دو باتوں کا بیان ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کو بلند عظمت والا جان کر اس کی وحدانیت کے قائل ہو جانا، یعنی سب سے پہلی تعلیم اس کی توحید کی ہے کہ اس کو ایک مانا جائے۔ نمبر دو، اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرتے رہنا، یعنی جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کو صرف ماننا نہیں بلکہ اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری بھی ضروری ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ یعنی اقرار توحید اور عمل صالح، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا اور حدود اللہ سے تجاوز نہ کرنا، یہ سارے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا رتبہ والدین کا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ کی توحید کے بعد سب سے پہلے انسانوں کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، کیونکہ بندے کو تخلیق اللہ نے کیا ہے اور دنیا میں بندے کے آنے کا ذریعہ اس کے ماں باپ بنتے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ ہر بندے کا دنیا میں ماں باپ کا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد جا کر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے رشتوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر اپنی عبادت کے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کی توحید کے بعد اس سے متصل ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح سے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ یہاں لکھا ہے، آیت کریمہ کچھ اس طرح سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ سنایا ہے کہ تم اسی کی بندگی کرو گے اور والدین سے اچھائی کرتے رہو گے۔ تو جس طرح سے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ انسان کا ماں باپ سے جڑتا ہے، والدین کے بعد دوسرے رشتے اس کے جڑتے چلے جاتے ہیں، تو یہاں والدین کے بعد دوسرے لوگوں سے بھی بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ مثلا قریبی رشتہ دار، اس طرح سے فرمایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اس کے معنی ہے قریبی رشتہ دار یا دور کے رشتہ داروں کے ساتھ حسب مراتب حسن سلوک کرنا، یعنی ماں باپ کے بعد جو رشتے ماں باپ کے ذریعے سے بنتے ہیں ان کے ساتھ یا دور کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ ہمیں معاشرتی زندگی میں سب لوگوں کے ساتھ امن و سلامتی اور حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں صلہ رحمی کی یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق کی تاکید اور قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنے پر شدید وعید بیان کی گئی ہے، سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ سماج کے کمزور طبقہ والے افراد، اس کے بعد جس طرح سے آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، یعنی سماج کے کمزور طبقہ والے افراد جیسے یتیم اور غریب، والمساکین مسکین، والجار حاجت مند قسم کے لوگ، والجار پھر جن سے اکثر طور پر ملنا جلنا رہتا ہے جیسے قریب اور بعید کے پڑوسی، یعنی ایک پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور پڑوسی بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے دیہاتوں میں آج بھی ایک ہی علاقے میں خاندانی صورت میں لوگ رہا کرتے ہیں، تو وہاں پڑوسی اور رشتہ دار دونوں رشتے ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا مسافر، یعنی ایسے شخص، اس کے بعد فرمایا مسافر، مہمان اور ماتحت رہنے والے غلام، ملازم، نوکر چاکر، رفیق سفر، پیشہ اور کام شریک وغیرہ، ان تمام کے ساتھ احسان یعنی نیک سلوک اور اچھے برتاؤ اور ان کی دلجوئی کرنا اور ان پر مال خرچ کرنا وغیرہ کا حکم ہے۔
یعنی ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ کام میں شریک ہوتے ہیں، سفر میں شریک ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، وقتی طور پر جن کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے، گاڑی میں ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح حیوانات کے ساتھ رحم دلی والا رویہ رکھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی فرمایا گیا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے کنٹرول میں ہیں، جو تمہارے اختیار میں ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ رب العزت تکبر کرنے والے، شیخی مارنے والے اور اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ فرمایا گیا من اجل ذالک، اس قتل کی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی، انہ من قتل نفسا، کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، بغیر نفس او فساد فی الارض، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کی سزا دی جائے، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔ ومن احیاہا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے، فکأنما، تو گویا احیا الناس جمیعا، اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ چلتے ہیں ان آیات کے مشکل الفاظ کی معانی کی طرف، جس میں پہلا لفظ ہے کتبنا، جس کے معنی ہے ہم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد لفظ ہے احین، جس کے معنی ہے اس نے زندہ کیا۔ اس کے بعد لفظ ہے مسرفون، اس کے معنی ہے حد سے بڑھنے والے۔ اگلا لفظ ہے البیناتی، اس کے معنی ہے کھلی ہدایات۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ اس آیت میں انسانی جان کی حرمت اور حفاظت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جب بنی اسرائیل میں قتل ناحق کا عام رواج شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ کسی آدمی کا ناحق قتل کرنا، جس نے کسی کو قتل کیا نہ زمین میں فساد پھیلایا، ایسا ہے کہ گویا پوری انسانیت مار دینا ہے، اور کسی کی جان بچانا پوری انسانیت کے بچانے کے برابر ہے۔ ناحق قتل سے انسان کی حرمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی شخص قاتل اس وقت بنتا ہے جب وہ انسانی خون کے رشتے کو توڑ دیتا ہے اور اس کی دل سے بنی نوع انسان سے ہمدردی کا جذبہ نکل جاتا ہے، اور اس کے سامنے صرف اپنا مفاد ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کی جان لے لیتا ہے۔ جس طرح سے اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا۔ یہ قانون صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ تا قیامت بنی نوع انسان کے لیے، یعنی قیامت تک کسی بھی امت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان میں سے کسی کا ناحق قتل کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ اسلام خون ریزی اور فتنہ و فساد کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو امن و صلح، صبر و تحمل اور بقائے باہمی اور تکرم انسانیت، یعنی انسانیت کی تکریم اور احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی ان آیات میں فرمایا گیا کہ کسی بھی انسان کا قتل کرنا جائز نہیں، سوائے دو وجوہات کے۔ ایک تو یہ کہ کسی نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے اس کا قتل کرنا، یہ تو قصاص کہلاتا ہے، یہ جائز ہے کسی کو سزا کے طور پر قتل کرنا، اور یہ کام عدالتوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ خود کسی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پہ قصاص کی صورت میں، کسی قتل کے بدلے کے صورت میں قتل کرنا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ فساد فی الارض، یعنی زمین پر فساد پھیلانے والا ہو یا حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنے والا ہو تو اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا بھی قتل جائز نہیں ہے۔ زمین پر فساد کو ختم کرنے کے لیے، زمین پر فساد ختم کرنے کے لیے کسی کا قتل کرنا یہ جائز ہے، اور یہ بھی حکومت وقت کرے گی۔ اسی فساد فی الارض سے ملک پاکستان میں جو ایک آپریشن شروع ہوا تھا جس کو رد الفساد کہا جاتا ہے، تو وہ لفظ یہاں سے لیا گیا تھا۔ اور پھر فرمایا جس طرح سے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اس کے بعد اگلی آیات پڑھ لیتے ہیں۔
انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں، ویسعون فی الارض فسادا، اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان یقتلوا، ان کی یہی سزا ہے کہ بری طرح قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا سولی چڑھا دیے جائیں، او تقطع ایدیہم، اور ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ، وارجلہم من خلاف، اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ملک سے نکال دیے جائیں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو میں آ جائیں توبہ کر لی، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اس آیت میں مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے یحاربون، جس کے معنی ہے وہ لڑائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ یسعون، اس کے معنی ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ یصلبو، پھانسی دیے جائیں۔ اس کے بعد لفظ تقطع، کاٹی جائے۔ اس کے بعد لفظ ارجلو، اس کے معنی ہے پاؤں۔ اس کے بعد لفظ ینفعو، اس کے معنی ہے جلا وطن کیے جائیں۔ اس کے معنی ہے جلا وطن کیے جائیں۔ اس کے بعد لفظ خزیون، اس کے معنی ہے رسوائی۔ اس کے بعد لفظ تابو، اس کے معنی ہے انہوں نے توبہ کی۔ اس کے بعد لفظ تقدیرو، اس کے معنی ہے تم قابو پاؤ۔ اس آیت میں الارض سے مراد وہ جگہ، ملک، ریاست، علاقہ ہے جہاں اسلامی حکومت قائم ہو اور جس میں امن امان قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہو۔ تو تشریح میں فرمایا گیا کہ اس آیت مبارکہ میں جرم اور فتنہ و فساد کی ممانعت اور ان لوگوں کی شرعی سزا کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کی بے حرمتی کر کے گویا اس صالح نظام و معاشرہ سے لڑائی کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پرامن لوگوں کو اسلحے کے زور پر لوٹتے مارتے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، سماج کے امن اور سکون کو برباد کرتے ہیں۔ ایسے ظالم اور فسادی قسم کے لوگوں کے لیے اس آیت میں 4 قسم کی سزائیں بتائی گئی ہیں۔ یعنی اس طرح کے لوگ فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے والے۔ ان کی 4 سزائیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے، یعنی پہلی سزا تو یہ ہے کہ ان کو حکومت وقت سزائے موت دے یا سولی پر چڑھائے جائیں تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں، یہ دوسری سزا ہو گئی۔ تیسری سزا فرمائی یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ کاٹا تو دوسرے طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں، یا پھر ان کو ملک سے بدر کر دیا جائے، نکال دیا جائے۔ یہ سزائیں اجمالی طور پر بیان کی گئی ہیں تاکہ قاضی یا حاکم اپنے اجتہاد سے ہر جرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں جرم کا الزام ہوا اور اسے یہ سزا دے دی جائے، بلکہ یہ قاضی وقت اور حاکم وقت پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو پہچانے۔ جس جرم کا الزام لگا ہے اس جرم کے بارے میں صحیح معنی میں تحقیقات کرے اور اس کے بعد اس جرم کے مطابق سزا دے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر قتل و غارت، ڈاکہ زنی اور اسلامی حکومت کے خلاف یا بغاوت کرنا یا ہر قسم کا فتنہ و فساد کرنا بدترین جرائم ہیں۔ یعنی فساد فی الارض میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کوئی شخص قتل و غارت گری کرے، ڈاکہ زنی کرے، اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے، فتنہ و فساد کے زمرے میں آتے ہیں، اور مجرم کو انتہائی سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ آگے فرمایا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، یعنی جرم سے توبہ تائب ہونا۔ اگر کوئی فسادی اور ظالم حکومت کی گرفتاری سے پہلے توبہ تائب ہوتا ہے تو یہ شرعی سزائیں جو حقوق اللہ میں سے ہیں اس پر سے ساقط ہو جائیں گی۔ یعنی اگر کوئی شخص گرفتار ہونے سے پہلے جا کر اپنی سزا سے توبہ کر لیتا ہے، پھر اس شخص کو یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ جرم کے خلاف اگر کسی کی FIR کٹ گئی ہے تو ایسی صورت میں توبہ تائب ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ جرم کے ظاہر ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو یہ سزائیں اسے نہیں دی جائیں گی۔ البتہ حقوق العباد کے تحت ان کا معاملہ حقداروں سے ہی طے کرنا ضروری ہے،
یعنی اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اس نے چوری کی ہے، تو سب سے پہلے جس کی چوری کی ہے اس شخص کو جا کر وہ مال واپس لوٹائے گا، یعنی لوٹا ہوا مال اس کو واپسی کرنا ہوگا، یا اس کا تاوان دینا ہوگا، یعنی اگر وہ مال خرچ کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں تاوان دینا ہوگا۔ اور اگر قتل یا زخمی کیا ہے تو ورثاء قصاص یا دیت خون بہا پر راضی ہو جائیں یا اس کو معاف کر دیں تو اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی کہ اگر توبہ کی تو اس توبہ کی صورت میں اگر کسی شخص کا قتل کیا تھا تو اس مقتول کے ورثاء کو جا کر قصاص یا دیت کے طور پر اس کا جرمانہ ادا کرے گا، اور وہ لوگ اسے جب معاف کر دیں گے تب اس کی جان بخشی ہوگی، ورنہ اس پر اس جرم کی سزا لاگو ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں کہا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل آیات میں سے کسی بھی دو آیات کا ترجمہ تحریر کریں۔ اس میں پہلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس کا ترجمہ ہے، مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ داروں ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ تیسری آیت کریمہ ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیل لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دوسرا سوال ہے، ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس طرح دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی ناحق جان لینا اس سے زیادہ حرام ہے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بلا وجہ ناحق قتل بھی مت کرو۔ دوسرے کی جان لینے کو اپنے آپ کو مارنے سے تعبیر کرنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب کوئی دوسرے کو ناحق قتل کرے گا تو بدلے میں وہ خود بھی قتل ہوگا۔ اسی طرح اس میں خودکشی کرنے کی ممانعت بھی واضح ہو گئی کہ دوسرے کے بدلے میں قتل ہونے سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ختم کر دے، چنانچہ یہ تمام صورتیں حرام و ناجائز ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، قرآن کریم میں امن عامہ میں خلل ڈالنے والوں کے لیے کون سی سزائیں مقرر کی گئی ہیں؟ اس کا جواب ہے، قرآن میں جرم اور فتنہ و فساد کی ممانعت اور ان لوگوں کی شرعی سزا کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کی بے حرمتی کر کے گویا اس سال نظام و معاشرہ سے لڑائی کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پرامن لوگوں کو اسلحے کے زور پر لوٹتے مارتے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، سماج کے امن اور سکون کو برباد کرتے ہیں۔ ایسے ظالم اور فسادی قسم کے لوگوں کے لیے اس آیت میں 4 قسم کی سزائیں بتائی گئی ہیں۔ ان کو قتل کیا جائے
یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ ڈالے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے، قرآن میں یتیموں کے حقوق اور ان کے مال میں خیانت کی سزا اور وعید کو بیان کیا گیا ہے۔ انسانی معاش میں مال و دولت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو جائز اور حلال طریقوں سے کمانا عبادت میں شمار ہوتا ہے، جبکہ باطل طریقوں سے مال جمع کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں اگر کمزور، ضعیف، یتیموں اور مسکینوں کے مال میں ناجائز تصرف اور خیانت کر کے ان کی اس طرح حق تلفی کی جائے تو یہ اور بڑی برائی کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو ظلم کے طور پر ناحق طریقے سے ہتھیانے اور ناجائز استعمال کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی اس طرح کھاتے ہیں گویا وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ جھونک رہے ہیں، اور ان کے لیے آخرت کے جھلسانے والی آگ الگ سے تیار ہے۔ حدیث میں بھی یتیم کا مال کھانے کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو کا مفہوم تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، قرآن کی اس آیت میں عقل حلال کی تاکید یعنی ناحق مال کھانے کی ممانعت اور قتل ناحق کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ ہر انسان کی تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں: جان، مال اور آبرو۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ان تینوں چیزوں کی ضمانت دی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے صرف اس کو اپنا سیاسی نظام سمجھ کر اس کے زیر سایہ ذمی ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، اسلام میں ان کو بھی تینوں حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں پہلی دو چیزوں کی تاکید کی گئی ہے، اور جو اسلام لا چکے ہیں ان کو تو بالخصوص ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، مال حاصل کرنے کے ناجائز طریقے کون سے ہیں؟ چلتے ہیں اس کی جواب کی طرف۔ ناحق اور ناجائز مال کھانے کی ممانعت، ایسی چیزیں جو بذات خود حرام ہیں، مثلا خنزیر، شراب، نشہ آور چیزیں وغیرہ، ان کو خریدنا، بیچنا اور استعمال کرنا پہلے ہی ناجائز و حرام ہیں۔ لیکن ایسی چیزیں جو اپنی ذات میں حلال اور مباح ہیں، اگر ان کو خریدنے اور اپنے تصرف میں لانے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ استعمال کیا جائے تو وہ چیزیں بھی حرام بن جاتی ہیں، مثلا چوری، ڈکیتی، غصب، دھونس، رشوت اور سود، اسی طرح جھوٹ، دھوکہ بازی، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، سٹہ اور جوا، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی وغیرہ کے ذریعے حاصل کیا گیا مال و دولت، یہ سب مال باطل اور ناجائز طریقے ہیں۔ ان سے بچنے اور حلال مال کے حاصل کرنے کی تاکید کا حکم دیا گیا ہے۔ رضا و خوشی کے ذریعے کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے تو وہ حاصل شدہ مال حلال ہے اور جائز ملکیت ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف، یعنی MCQs کی طرف، جس میں کہا گیا مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، آمدنی کا ناجائز طریقہ ہے؟ آپشن الف زراعت، آپشن بے صنعت، آپشن جیم تجارت، آپشن دال رشوت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال رشوت۔ اس کے بعد سوال حقوق العباد سے مراد ہیں؟ آپشن الف اللہ تعالیٰ کے حقوق، آپشن بے انسانوں کے حقوق، آپشن جیم حیوانات کے حقوق، آپشن دال نباتات کے حقوق۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے انسانوں کے حقوق۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، ابن السبیل سے مراد ہے؟ آپشن الف فقیر، آپشن بے مسکین، آپشن جیم مسافر، آپشن دال ہمسایہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم مسافر۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، بے گناہ کو قتل کرنا گویا قتل کرنا ہے؟ آپشن الف پوری کائنات کو، آپشن بے پوری انسانیت کو، آپشن جیم پوری حیوانیت کو، آپشن دال پورے خاندان کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے پوری انسانیت کو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔